अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, आज बात करते हैं ताज़िया शरीफ बनाने के मुतालिक। क्या कभी आपने इस चीज़ पर गौर किया कि इतनी सारी दुनिया में इतने सारे फ़िरक़े होने के बावजूद और सारे फ़िरक़े इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं। सारे फ़िरक़े ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और तमाम शुहदाए करबला से हम मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन गौर करने की बात ये नहीं है। गौर करने की बात यह है कि इतने सारे फ़िरक़ों में सिर्फ़ सुन्नी सही अक़ीदा ही एक ऐसा फ़िरक़ा है जो ताज़िया शरीफ को बनाता है और ताज़िया शरीफ बनाकर याद मुनाक़िद करता है। मुझे बताइए और गौर करिए कि सिर्फ़ एक ही फ़िरक़ा है। आप देखें कि शिया लोग जो कि अपना सीना पीटते हैं, जो कि मरसिया गाते हैं, लेकिन हकीकत में वो लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का ताज़िया क्यों नहीं बनाते, जो कि कहते हैं कि हम हकीकत में हुसैनी हैं। और वो इमाम हुसैन के इश्क में इतना बढ़ गए कि उन्होंने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की भी अज़मत को नीचा दिखा दिया। ये सोचने का मकाम है कि सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान ही एक वाहिद ऐसी जमात है जो इमाम हुसैन के नाम का ताज़िया बनाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहालत यहाँ तक बढ़ गई कि अब वो शियों की तरह जो कि इमाम हुसैन के गद्दार ठहरे हुए थे, उनकी तरह अब ये लोग भी सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान भी मरसिया गाने लगे हैं, अपना सीना पीटने लगे, जो कि सख्त हराम है। याद रखिए, किसी की मैयत पर मरसिया गाना ये सख्त हराम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम तो कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा है और इंशाअल्लाह हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की बका की खातिर अपनी जान को निछावर किया है। और रब्बे कायनात खुद फरमाता है, जो मेरी राह में कत्ल किया जाए वो हमेशा मुर्दा नहीं होता, बल्कि वो जिंदा हुआ करता, हमेशा की उसके लिए ज़िंदगी है। तो मुझे बताइए कि सिर्फ सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान ही ऐसा क्यों करते हैं? सोचने का मकाम है। आइए उसकी वजह जानते हैं। उसकी वजह जानने के लिए मैं आपके सामने मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना वाले उनकी वीडियो, बहुत ही प्यारी वीडियो आपके सामने रखता हूं। और ये यकीन जाने, ये वीडियो सुनने के बाद आपके जहन में सही तौर तरीक़े से एक बात जो है वो अच्छे से बच जाने वाली है कि मुसलमान, सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान ही ताज़िया क्यों मनाते हैं। आइए उनकी वीडियो को देखते हैं। लेकिन गुजारिश करूँगा सवाब की नीयत से और इस्लाह की नीयत से ये वीडियो हर मुसलमान तक शेयर करें। और मैं गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए क्लिप। कमाल का शातिराना कमाल की चाल चली शियों ने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, पूरे ईरान में कहीं ताज़िया नहीं रखा जाता। पूरे ईरान में कहीं ताज़िया नहीं रखा जाता। पूरे इराक में कहीं ताज़िया नहीं रखा जाता। सुन लो, ईरान तो 100% लगभग शिया ही शिया है, या 99%, 99 पॉइंट सुन्नी एक ही पॉइंट है। वहां ताज़िया क्यों नहीं? इराक में 60 और 40 का हिसाब किताब है। शिया 60% है, सुन्नी 40% तकरीबन। वहां ताज़िया क्यों नहीं? खुद करबला में नहीं, नजफ में नहीं, कूफा और काज़िमैन में नहीं। हिंदुस्तान के लोग तुम क्यों पगलाए हुए हो? तुम्हारी अकलें घास चरने गई हैं। पूरे मुल्की पैमाने पे हिंदुस्तान में बेशुमार मकामात की रिपोर्ट मैं जानता हूं जहां पर शिया बिरादरी के लोग सुन्नियों को लाखों रुपए देते हैं कि तुम ताज़िया बनाओ, तुम ताज़िये का जुलूस निकालो, तुम ढोल बजाओ। मैं पर्सनल जानता हूं इस बात। टांडा में तकरीर करने गया फैजाबाद, तो नन्हे अली असगर से लेके अली अकबर तक चौक में सब तशरीफ रखते थे, सारे ताज़िया बाबा। और उसी चौक में मेरी तकरीर, सारे ताज़िया तशरीफ फरमा है और तकरीर मेरी उसी चौक में। जो मैंने तकरीर शुरू की वहां पर धज्जियां बिगड़ के रख दी मैंने कायदे से।
دو چار مولوی جو اس محلے کے تھے اسٹیج چھوڑ کے ڈر کے مارے بھاگ گئے یار کہ کچھ ہو نہ جائے. جب وہ اٹھنے لگے میں نے کہا بھائی صاحب تقریر تو میں کر رہا ہوں, آپ کیوں بھاگے جا رہے ہیں, بیٹھیے نا. تو بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ شیعہ کی برادری کے لوگ سنیوں کو لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ تم تعزیہ بناؤ. جو کام وہ خود نہیں کرتے ہیں وہ آپ سے کرواتے ہیں. اور اب معاذ اللہ مسلمان ہمارا سنی تعزیہ کے ساتھ ساتھ اب تو سینہ بھی پیٹنے لگ گیا ہے, چھری کا ماتم بھی کرنے لگا اسی ہندوستان میں. نوحہ پڑھنا, مرثیہ پڑھنا اور اناپ شراب پکنا جلوس کے ساتھ نکل کر کے, یہ حالت ہو گئی ہمارے سنیوں کی. یوں تو بولے سنی ہیں ہم تو بھائی, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین کی محبت میں کر رہے ہیں. چلو میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے, آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے, آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے, بھتیجوں کا انتقال ہو جائے, آپ کا انتقال ہو جائے, رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے, گھر لٹ جائے آپ کا, خیمہ کو آگ لگا دیا جائے اور بے یارو مددگار آپ پردے سے واپس آ جائیں, تو کیا سال در سال آپ اپنے ابا کے تیجا میں, 10ویں میں, 20ویں میں, 40ویں میں, برسی میں کیا ڈھول بجائیں گے؟ بولو بولو نا, یا بجاؤ گے, بجاؤ. علم بلم نکالو گے, تعزیہ سجاؤ گے اپنے باپ کا, کیوں نہیں سجاتے ہو؟ ہم آپ اپنے باپ سے پیدا ہوئے ہیں نا, ہم نے تو امام حسین کو دیکھا بھی نہیں, باپ کی قربانیوں سے آپ پلے بڑھے ہیں, تو باپ کے مرنے کے بعد آپ ڈھول کیوں نہیں بجاتے ہو؟ ماں مر جائے جس کا دودھ تم نے 2 سال پیا ہے, کیوں نہیں تیزا کے ڈھول بجاتے ہو؟ تعزیہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ 10واں 20واں 40واں جب سال در سال فاتحہ کا دن آئے نا, تو فاتحہ مت لگائیے, ڈھول بجائیے, علم نکالیے, بلم نکالیے, جلوس نکالیے اپنے اماں کے نام کا. کسی نے نکالا آج تک؟ اگر نہیں, اور یقیناً نہیں, تو امام حسین نے تمہارے باپ کا کیا بگاڑا تھا؟ امام حسین کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتی ہماری قوم؟ المیہ ہے, المیہ ہماری قوم کے ساتھ. پتہ نہیں کس کے لیے انتظار میں کہ کوئی آ کے جبریل سمجھائیں گے, یا میکائیل علیہ السلام آئیں گے, یا اسرافیل آئیں گے تب ہم سمجھیں گے, یا کوئی فرشتوں کی ٹیم آئے گی, اللہ کیا سمجھائے گی, مکرانے والے اب تو مان جاؤ, ہندوستان والوں اب تو مان جاؤ, تعزیہ مت بناؤ, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. شاید اس وقت کا انتظار کر رہے ہو آپ, لیکن آپ مر جاؤ گے نا تب تک نہیں آئیں گے ان میں سے کوئی بھی. آخر میں آئیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام, جناب چلیے حساب کتاب کا وقت آ گیا آپ کا, اور روح نکال کے لے کے جائیں گے. مصیبتوں پہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب مصیبت آئے اس پہ صبر کیجیے, اور اللہ نے صابروں کے ساتھ رہنے کا وعدہ فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد مانگو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں. اللہ صابروں کے ساتھ ہے. کربلا میں تو نماز تو دونوں طرف تھی نا یار, دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے. اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے کربلا میں, اللہ صابروں کے ساتھ میں ہے. ادھر نماز بھی تھی اور صبر بھی تھا امام حسین کی طرف, اور یزید کی طرف سے صرف یزیدیوں کے پاس نماز تھی, صبر نہیں تھا. ظلم تھا, سرکشی تھی, گنڈا گردی تھی, بدماشیاں تھیں, بدتمیزیاں تھیں. یہ اس کی طرف اللہ نے کہا نہیں, ہم کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ نہیں, ہم حسین کے ساتھ میں, حسینیوں کے ساتھ میں, ان صابروں کے ساتھ میں ہیں جو نمازی بھی ہیں اور صبر کرنے والے بھی.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے موقعوں پر روزہ رکھا کریں، اللہ توفیق دے، قرآن کی تلاوت کیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں جیسی اللہ نے توفیق بخشی ہے، یتیموں کے کام آیا کریں، انسانیت کا کام کریں، فلاح و بہبود کا کام کریں، رفاہی کام کریں، انسانیت کے نام پر انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، یہ سب کام کرنے کے ہیں ہمارے۔ امام حسین کی قربانی کا یہی مقصد ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، بلا دیا ہے۔ اللہ کرے ہماری عقلیں ٹھیک ہوں، ہمارے دماغ میں ڈھنگ کی روشنی پیدا ہو، اور ہمارا یہ گھناؤنا کردار پاکیزہ کردار کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ ہم حسینی بن کر رہیں، یزیدی بن کر نہیں، اس لیے کہ ماتم کرنا، ڈھول بجانا یہ یزیدیوں کا کام تھا۔ جب کربلا سے، کوفہ سے لٹا پیٹا قافلہ دمشق پہنچا تھا، تو دمشق میں جب پہنچا یزید کے دربار میں، اور اس نے ماحول کا رنگ دیکھا نا کہ لوگ بگڑ رہے ہیں، اب یزید کے خلاف اٹھ رہے ہیں لوگ، تو اس نے اعلان کیا وَأَقِمْنَا عَلَيْهِنَّ الْمَاتَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، او اہل دمشق، کربلا والوں پر 3 دن کے لیے سوگ مناؤ، ماتم کرو، نوحہ کرو۔ یہ کام اس نے کیا تھا، ڈھول بجائے تھے۔ آپ بھی ڈھول بجاتے ہیں، آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی بڑی خوشیاں مناتے ہیں، آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ یزید میں اگر سوچ باقی ہے ہمارے پاس، صاحب الرائے اگر ہم ہیں، اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیا ہے، تو اس عقل سلیم کا مس یوز مت کیجئے، صحیح استعمال کیجئے، اور اس عقل سلیم کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے۔ یہ جو گھناؤنا کام ہم آپ کر رہے ہیں، تعزیات، ڈھول بازار، جلوس کے نام پر، یہ کہاں تک اسلام کے دائرے میں آتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں۔ اللہ رسول کے قانون کی پاسداری نہیں ہے تو کم از کم حسین ذی وقار سے تو شرم کھاؤ، کربلا والوں کو بھی منہ دکھانا ہے، ان سے تو حیا کیجئے۔ انہوں نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے وہ قربانیاں دی تھی، انہوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچانے کے لیے کربلا میں ذبح ہوئے تھے، انہوں نے یہ مسجدیں محفوظ رکھنے کے لیے کربلا میں قربانی دی تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فجر میں 1 صف، 1.25 صف، 1.5 صف، سوئیے سوتے رہیے، کوئی جگانے نہیں آئے گا۔ مسجد کا مؤذن تو چلاتا ہی بیچارہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، سوتے رہیے۔ دیکھ لو ملکی پیمانے پہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اس کا تدارک آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں سنویدھان کی روشنی میں، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا آپ نے مفتی شمس الدین صاحب نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اور کتنی اچھی بات کہی ہے کہ وہ لوگ اس لیے نہیں مناتے کہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو صرف امام حسین کی یاد کے نام پر بہکا دیا جائے، شیطان کے راستے پر بھیج دیا جائے۔ لیکن حقیقت میں وہ اس چیز کو جو خود پیسہ دے کر سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کو شیطان کے راستے پر لے جانے کا کام کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ شیطان کا طریقہ، اس لیے وہ لاکھوں روپے دے کر مسلمانوں کو شیطان کے راستے کی طرف بھیج رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ کو مفتی صاحب کی بات سمجھ میں آئی ہے تو یہ ویڈیو ہر مسلمان تک شیئر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔